Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. جب شعیب علیہ السلام دعوت دیتے 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 طویل عرصہ گزر گیا نا، قوم پیسوں کے معاملے میں یاد رکھو لوگ مولاناؤں کی بات نہیں مانتے. ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ کی نماز، آپ نماز پڑھیں شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو نماز سے منع نہیں کرتے. ہماری تجارت میں آپ دخل اندازی مت کریں. پیسہ کیسے کمانا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ ہمیں پتہ ہے. اب لوگ مولویوں سے تجارت کے مسائل نہیں پوچھتے. میں نے پچھلے سال نا تبلیغ کے کچھ اکابر تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پروگرام بنایا کہ ہم تاجروں کے لیے ورک شاپ کرواتے ہیں، ان کو تجارت کے مسائل سکھائیں گے. بڑے بڑے تاجروں سے میں نے رابطہ کیا، کسی نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے ان بزرگ کو فون کیا، میں نے کہا لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی. ویسے حضرت جی ہر وقت آگے پیچھے، مفتی صاحب ہمارے یہاں کب آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور نارملی بیان کے لیے بہت لوگ، انہوں نے کہا یہ جو تجارت کے مسائل کا لیبل ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا لوگ ہماری تجارت میں کیا کر دیں گے، ٹانگ اڑا دیں گے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اچھا بھلا ابھی چل رہا ہے، چلنے دو، پتہ نہیں فیکٹری ہے نا بند کروا دیں کہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹیکنیکل طریقے سے آپ ان کو یہ نہیں بتائیں کہ ہم تجارت کے مسائل بتا رہے ہیں، یہ مسائل کے لفظ سے ڈریں گے. ان کو یہ بتائیں ہم تجارت کے فضائل کی ورک شاپ کروا رہے ہیں. صحیح ہے نا، اسلام میں تجارت کے فضائل بھی ہیں نا. لیبل فضائل کا ہو، جیسے وہ لیبل ہوتا ہے امت کے اتحاد کا، کام کیا ہو رہا ہے، آگ لگانے کا. وہ بزرگ نے یہ لکھا، وہ بزرگ نے یہ لکھا، امت کو میں جوڑ رہا ہوں. ابھی عجیب طریقے سے جوڑ رہا ہے بھائی تو. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر میں بلایا، دعوت دی، سب آ کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب کے عیب نکالنا شروع کیے. میرے ماموں اس دن یہ کر رہے تھے، میرے چاچو اس دن یہ کر رہے تھے، تیرے پپا نے یہ کیا. اب جب سب میں آگ لگ گئی، کیا کر رہا ہے، کہہ رہے میں رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں، فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں. تو ہم کیا لگائیں گے، لیبل فضائل کا. ان کو بتاتے رہیں گے بھائی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن صحیح عالم کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف کہ یہ حرام ہے، بلکہ وہ اس کا آلٹرنیٹ بتاتا ہے. بھائی یہ ناجائز ہے لیکن یوں کر لو تو آپ کا پروفٹ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن یہ تجارت کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. لیکن لوگ بڑے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتیوں کے سر پہ سینگ لگے ہوئے، یہ ٹکر ماریں گے ہمیں، ہمارا اچھا بھلا کام چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، اس کا بیڑا غلط کر دیں گے. لیکن بہرحال اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. بہت سے تاجر پوچھتے ہیں. اب ایک پرسوں چند دن پہلے تاجر کا فون آیا کہ میرا کنٹینر آ رہا ہے، 20 لاکھ کا کنٹینر ہے، میں نے 25 میں فروخت کر دیا ہے آگے، حالانکہ کنٹینر ابھی پورٹ سے لگا نہیں ہے. بھائی یہ تو جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اب میں صرف اتنا کہہ دیتا جائز ہے، وہ کہتے ہیں ابے یار یہ 5 لاکھ کا اچھا بھلا پروفٹ کیا ہو گیا، تیل ہو گیا، اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، سارے تاجر پہلے سے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ. تو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے آدمی. بھائی آپ ایسا کریں، کنٹینر ابھی لگا نہیں ہے، آپ بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات، کیا کر لیں، بیچیں نہیں نا، ابھی بیچنے کا کیا کر لیں، وعدہ کر لیں. بکنگ کے پیسے لے لیں ایڈوانس، بے شک 25 لاکھ ایڈوانس لے لیں، کہیں ابھی میں نے بیچا نہیں ہے، یہ صراحت کریں. کنٹینر پہلے لگے گا، میرے قبضے میں آئے گا، اس کے بعد میں آپ کو بیچوں گا، اور اس وقت آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ خریدنے سے انکار کر دیں، کیونکہ ابھی بیچا ہے نہیں. انکار کریں گے آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس مل جائے گی. لیکن عام طور پر ایسے موقع پہ کوئی انکار کرتا ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایک چیز قبضے میں ہے نہیں، ایسے بیچ در یہ تو ایک قسم کا سٹا ہے یہ. اور یہی ہو رہا ہے فوریکس ٹریڈنگ میں، یہی ہو رہا ہے نا. آپ دیکھو جو انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے زیادہ تر، تو قبضے میں لائے بغیر چیز بیچ نہیں سکتے. ہاں پلاٹ ایسی چیز ہے جو اگر آپ نے خرید لیا تو قبضہ کیے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پلاٹوں کی فائل ہیں تو ادھر ادھر، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خریدا ہو، آپ کی ملکیت میں آ گیا ہو، اور یہ پتہ ہو کہ ہے کہاں. اب یہ مسائل کا پورا سیشن شروع ہو جائے گا، پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ تو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں نا. تو
تو خرید و فروخت کے اسلام کا ایک نظام ہے, آپ نے اس نظام کو فالو کرنا ہے. ہم انگریز نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں تجارت کریں, وہ تو کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. 4 آدمی کو تم یہ بیچو تو وہ آگے ہر 4 میں سے ہر ایک آگے 4 کو بیچے گا, تو ان کا بھی پروفٹ تمہیں ان کا تجھے کس کھاتے میں مل رہا ہے ان کا پروفٹ ہے بھائی. ایک دفعہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے, ہمارے استاذ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے یہ جوسر مشین بنائی ہے, ایکچولی نہیں بلکہ میڈیسن تھی, کوئی وٹامن کی تھی, کوئی ایک جنرل جو ہوتی ہے نا, ایک عام جو لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. کہا ہم یہ اس طرح سے بزنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ بیچیں گے جتنوں کو بھی, ان کو ہم یہ سہولت دیں گے کہ آپ نے بھی آگے 10 آدمیوں کو بیچنی ہے, پھر وہ 10 میں سے ہر ایک 10 کو, تو ان میں سے ہر ایک کا کمیشن ان 5 کو ملے گا. اب اس کی وجہ سے اس میڈیسن کی جو مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ویلیو پہ بیچ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے نارمل ویلیو پہ بیچنے کے لیے اس تکلف کی ضرورت تھوڑی ہے. میرے ذمے ہمارے استاذ نے لگایا ہوا تھا, ان کم بختوں کو سمجھو یہ کر کے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو میں ان کے آفس میں چلا گیا, ان کی پریزنٹیشن جو بھی تھی نا وہ سن کر آیا میں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میڈیسن کی قیمت اتنی ہے, اضافی قیمت جو بندہ دے رہا ہے نا, وہ صرف اس چکر میں دے رہا ہے کہ آگے میں 10 آدمیوں کو یہ پہنا دوں گا اور یہ میرے پیسے کور ہو جائیں گے. اگر یہ 10 کو نہیں پہنا سکا تو یہ پیسے کور نہیں ہوں گے. تو یہ جائز طریقہ نہیں ہے. لیکن وہ پتہ نہیں فتوے بھی آپ ہر جگہ سے آج کل مل جاتے ہیں, کہیں سے ٹھپے وپے لگا کے لائے ہوئے تھے حلال ہے. تو ہمارے استاذ نے ان کو ڈانٹا کہ اگر یہ اتنی بہترین دوا ہے تو کم بختوں تو میں کہہ رہا ہوں, جا کے انسان کے بچوں کی طرح میڈیکل اسٹور پہ کیوں نہیں رکھوا دیتے اس کو بھائی. اس کی آپ پبلسٹی کریں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں, بتائیں بھائی اتنی مفید چیز ہے تو لوگ خریدیں. ان کو پتہ ہے لوگ اس طرح سے نہیں خریدیں گے, اور اس کا نقصان ان کو ہوگا جو آخر میں رہ جائیں گے, جن سے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ چین چلتی ہے ایسے, تو یہ ناجائز ہے. تو سیدھی طریقے سے انسان کے بچوں کی طرح پیسہ کماؤ میرے بھائی, جیسے ساری دنیا یہ گورے جو ہے نا کھوپڑی لڑاتے رہتے ہیں, کسی طرح سے پیسہ ہم اپنے پاس سمیٹیں. اس میں لوگ کروڑپتی بن گئے ہیں بیٹھے بیٹھے. اب آپ نے وہ جوسر مشین یا میڈیسن 10 کو بکوا دی اور آپ آرام سے بیٹھ گئے, وہ 10 آگے 100 کو, وہ 100 سے آگے 1000, آپ بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے رہتے ہو فری پھوکٹ میں, اور پھر آپ کو کمپنی اتنی سہولتیں دیتی ہے اور یہ اور وہ, اور آپ کو پھر جب مفتی کہے گا یہ حرام ہے تو اتنا پیسہ فری پھوکٹ میں بیٹھا بیٹھا مفتی صاحب کے منہ سے حرام کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا. پیسے کی تو بڑا نشہ ہوتا ہے, لت پڑ جاتی ہے میرے بھائی. چرس اور ہیروئن کی لت سے زیادہ یہ لت ہے. اور پیسے کی محبت ختم کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے, W11 سمجھے. او بھائی لٹک کے چلے جائیں گے, روکھی سوکھی کھا لیں گے, جگہ نہ ملی چھت پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے, ہم نے تو لانڈی پہ اتر جانا ہے, ہم نے کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے. پیسے ہوں گے انجوائے کریں گے, نہیں ہوں گے تو لٹک کے سفر کریں گے, یہ بھی انجوائے کریں گے. پیسے ہوں گے پراٹھے کھائیں گے, انڈے پراٹھے کھائیں گے, نہیں ہوں گے سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھائیں گے. 4 دن میں اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. گھر ملے گا سوئیں گے, نہیں تو فٹ پاتھ پہ منجی ڈال کے سو جائیں گے. اور منجی کا فائدہ اتنا زیادہ ہے, میں نے ایک بیان کیا تھا کہ بیڈ پہ سونے میں نقصان ہے, بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں لگتی. منجی ڈال کے چارپائی ڈال کے سوئیں گے نا تو اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو پیسے کو زیادہ اپنا باپ مت بناؤ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت ہے, نہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. نکالو اس کو دل سے, اس گٹر کو. ایسا نوٹوں پہ مر رہے ہیں یار. انسان تمہیں اللہ نے بنایا, تم چیزوں پہ مرتے ہو, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ. تبلیغ والے کہتے ہیں نا گشت کے دوران, یہ کھڑی مٹی اور یہ کیا ہے, پڑی مٹی. لوگ کہتے ہیں بیوی بچے ٹینشن دیں گے جب پیسہ کم ہو جائے گا. تو بیوی بچوں کو بولو بھائی اسی میں گزارا کرنا ہے کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بیوی بچوں کی بھی زیادہ ٹینشن نہ لو. یہ بیوی اور بچے بھی مسافر خانہ میں ملے ہوئے ہیں آپ کو, یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو کسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غربت میں اگر بیوی بھاگ جائے نا آپ کی, تو اس کا مطلب یہ اچھی بیوی تھی نہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, کسی کے میں راز فاش نہیں کر رہا, بہت لوگ آتے ہیں, پیسہ تھا تو بیگم ہمارے ساتھ تھی, اب میں غریب ہو گیا ہوں, جاب چھوڑ گئی ہے, بیگم کیا ہو گئی ہے, بھاگ گئی. وہ میرے پاس آتے ہیں کہ میں ان کو تعویذ بتاؤں کہ واپس آ جائے. میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو بے وفا عورت
بھاگ گئی ہے. آزمائش میں پتہ چلتا ہے. میں نے کہا اب اگر پیسہ آئے اس کو واپس مت لانا. میں نے کہا وہ اس کے دل میں تمہارا غم نہیں ہے, وہ اسے تم یاد نہیں آ رہے جس نے اتنا کھلایا, اور تم اس پر احسان کر کے بھی اس کو یاد کر رہے ہو, اور اس کی بے وفائی کے بعد بھی یاد کر رہے ہو. غیرت مند آدمی غیرت مند سے دل لگاتا ہے, جن کے دل میں غیرت نہیں ہے ان سے محبت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں شکر ادا کرا, ایسا موٹیویٹ کر کے بھیجتا ہوں, وہ الٹے تعویذ لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ واپس نہ آئے. صحیح نا, اس کو میں اور پکا کر دیتا ہوں. میں نے کہا دفعہ لعنت بھیجو. کہہ رہے ہیں بچے بھی بھاگ گئے. میں نے کہا ایسے بچوں پہ بھی لعنت بھیجو. غیرت مند بچے ہونے چاہیے جو باپ کا غم میں ساتھ دیں. نہیں دے تو دفعہ, تو باپ ہے یار, تو بیٹا, تو اولاد تھوڑی ہے. باپ میں اللہ نے استغنا رکھا ہے. دیکھو چھوٹے بچوں کو تو محبت بہت زیادہ دو. میرے بچے میرے, ان کو لانے کی بھی کوشش. جب بڑے ہو جائیں تو اب ان کی ذمہ داری آپ کو عزت دیں, تو آپ ان کو محبت دو بشرطے کہ وہ بھی آپ کو محبت دیں. نہیں دے رہے, بیٹا ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا, آپ پر ہم نے احسان کیا, تمیز سے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. ہم نے آپ کو اپنے لیے پالا ہی نہیں ہے, ہم نے آپ کو آپ کے لیے پایا, آپ پر احسان کرنے کے لیے, خدا کا حکم سمجھ کے, اپنی خدمت کے لیے نہیں. خدمت کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا, نہیں کرو گے جاؤ یہاں سے. تھوڑا سا اسٹائل اپنا چینج کرو گے تو اچھی سی, ورنہ بھائی دنیا تو بڑی نالائق ہے, تمہیں غم دے دے کے جان سے مار دے گی, روئے گی بھی نہیں. وہ بیوی بھاگ گئی, وہ میرا بچہ میرے ساتھ یوں کر رہا ہے, میرے ماموں نے یہ کر دیا, میرے چاچو نے یہ کر دیا, ابے میں نے اس پر اتنا احسان کیا, آج وہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے, تو کیوں احسان کیا بھائی؟ تو نے اس لیے احسان کیا تھا کہ وہ تجھے جھکے گا تیرے سامنے. کون جھکتا ہے؟ سبزی والے پر میں نے کتنا احسان کیا تھا. غریب آدمی کمبخت کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, فرش پہ بیٹھتا تھا وہ, کتنا پیسہ اس کو ہم نے کھلایا, اور اسٹیمپ پیپر کے انگوٹھے مجھے گفٹ میں دے کے چلا گیا. اب ہم روتے رہے, ابے میں نے احسان کیا. ابے بھائی تم نے احسان کیا تھا, اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ راضی ہو جائے گا. بزنس کے لیے کیا تھا تو بزنس میں تو یہ ہوتا ہے. تو جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے میرے بھائی, دنیا تمہیں ایسا چترول لگائے گی نا, یہ بڑی بے شرم اور غیرت لیس دنیا ہے یہ. اب گالیاں تو نہیں دے سکتا نا میں ممبر پہ بیٹھ کے, اس لیے میں تھوڑا انگلش ملا کے, ورنہ اس کو جتنی گالیاں دی جائے نا یہ کیا ہے, کم ہے. اس سے زیادہ دل صرف کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. اللہ وفا کرتا ہے, تھوڑا کرو گے بہت زیادہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے نہیں اللہ سے وفا کی تھی. اللہ کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنا لیا, خلیل بنا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کس سے وفا کی؟ اللہ سے. کیسا نوازا اللہ نے. تو اللہ سے وفا کرو گے تو بھائی سب کچھ ملے گا. باقی دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرو, سب کے ساتھ اچھے رہو, بے وفائی نہ کرو, معاہدے مت توڑو, اپنا الو سیدھا رکھو. پھر بھی سیدھا چلتا ہے کوئی, چلے نہیں چلے تو. اور یاد رکھو آدمی جب خود غلط ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو اس کو غم پہنچتے ہیں نا, ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. خود سیدھا ہو, پھر اگر ٹینشنیں بھی ملیں گی, ان ٹینشنوں میں اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے. تو خیر میں جلدی سے بیان ختم کرتا ہوں, کہاں سے کہاں چلا گیا. تو وہ جو ہے نا, جب ان کو سمجھا رہے بھائی تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کھاتے پیتے لوگ ہو, کیوں ڈنڈی مار رہے ہو, تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب, اے شعیب ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم کیا کریں گے, آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں فأخذتهم الرجفة, ایک زلزلے نے ان کو پکڑا ہے. فأصبحوا فی دارہم جاثمین, صبح جب اٹھیں تو سارے اوندھے منہ مرے ہوئے تھے. ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی زلزلے آتے ہیں. جب تجارت میں لوگ خیانتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان سے بھی کیا ہوتا ہے, آسمانی آفتیں آتی ہیں. تو جب وہ قوم الٹ گئی, اللہ فرماتے ہیں فتولی عنہم, حضرت شعیب علیہ السلام نے بستی کے قریب جا کے کہا, پیٹھ پھیری اور کہا یا قوم لقد ابلغت رسالات ربی, اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا. ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں عبرت کے لیے. ونصحت لکم, اور میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, تمہارا برا نہیں چاہا تھا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, اب بتاؤ میں تم پر افسوس کیسے کروں. یعنی ایسے موقع پہ تو افسوس ہونا چاہیے نا, بیچارے مر گئے, لیکن پتہ نہیں مجھے افسوس ہو نہیں رہا, کیونکہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی میں اپنی صلاحیت کو پورا خرچ کر دیا تھا. اب مجھے تم پر رونا
نہیں آ رہا. تو اس لیے بھائی اس بات کا بڑا خیال کیا کریں, مالی معاملات میں 2 نمبری بولو نہ کریں.